اگلے دن بناب کو کریم کے ساتھ اس کا گھر دیکھنے جانا تھا تاکہ اسے گھر کے ہر کمرے کے حساب سے بتا دے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک کنال پر بنا وہ گھر مناب کو چونکا گیا۔ کہیں بھولی بسری ایک یاد اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ جب اس نے فاتق سے کہا تھا، فاتق مجھے یہ اس طرح ہائٹ کے سٹائل والے گھر بہت پسند ہیں۔ اچھا، اگر کبھی ہم نے اپنا گھر بنایا تو ایسا ہی گھر لیں گے۔ ضرور میری جان، جلد ہی۔ فاتق نے اسے یقین دہانی کرائی تھی۔ اس کے خیال سے نکل کر مناب کو لگا کہ اس کی ایک نامکمل خواہش مکمل صورت لیے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا دل کیا کہ یہیں سے واپس چلی جائے۔ میم، آر یو اوکے؟ اس کے قریب کھڑے کریم نے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھ کر پریشانی سے کہا، اوہ، آئی ایم اوکے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال کر گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ خوبصورت سے گیراج کے بائیں جانب لان تھا جہاں سے سیڑھیاں اندرونی حصے کی جانب جاتی تھی۔ مناب ہر سوچ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھی۔ ڈبل سٹوری پر بنا یہ گھر حقیقت میں کسی بھی آرائش کے بنا بھی بے حد خوبصورت تھا۔ ہر کمرے کو گھوم پھر کر دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لسٹ تیار کرواتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کمپنی کے اور 2 لڑکے بھی آئے ہوئے تھے جو مناب کی بتائی ہوئی چیزوں کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ بس کل سب سے پہلے آپ ڈرائنگ روم کی چیزیں لے آئیے گا، وہیں سے ہم سیٹنگ کا کام شروع کریں گے۔ 1-1.5 گھنٹے میں سب کام وائنڈ اپ کر کے وہ آخری نگاہ اس گھر پر ڈال رہی تھی کہ موبائل پر اسی نمبر سے پھر میسج آیا۔ مناب نے اپنے سامنے کھڑے کریم اور دونوں ورکرز کی جانب دیکھا جو حساب کتاب کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک جانب ہو کر مناب نے میسیجز کھولے۔ لکھا تھا، ویلکم ہوم۔ مناب وہ میسج پڑھ کر اندر تک کانپ گئی اور فوراً کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے اس نے اپنے ساتھ آئے لڑکے کو پکارا، صفدر چلیں؟ جی میم۔ اس کے لیے مزید اس گھر میں کھڑے رہنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ یہ میسج تھا یا کسی جانب اشارہ؟ مناب کتنی ہی دیر اس اثر سے باہر ہی نہ آ سکی۔ وشا اگلے دن سبگا کو مناب کی ناراضگی کے متعلق بتا چکی تھی کہ کیسے اس کے پوچھنے پر مناب برہم ہوئی۔ وہ بولی، آپ کو پتا ہے ممی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ پہلے تو کبھی ایسے نہیں بولی۔ میں آئندہ پاپا کے بارے میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ سبگا جیسے ہی کالج سے آئی تو وشا نے ناز سے کہلوا کر اسے فون ملایا۔ پھر وہ ضدی لہجے میں بولی کہ ابھی اسی وقت میرے پاس آئیں آپ۔ کیا ہوا ہے؟ سبگا تھکی ہونے کے باوجود فریش لہجے میں بولی۔ وشا کے لیے وہ ہر دم ہر کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ بس آپ آئیں، مجھے بہت غصہ آیا ہے۔ آپ میرے پاس آ جائیں نا خالہ۔ لجاجت بھرا لہجہ سبگا کا دل پگھلا گیا۔ وہ بولی، بس آ رہی ہوں، کیا کھانا کھا سکتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ وہ اسے تنگ کرنے والے انداز میں بولی تو اس نے کہا، نہیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں تو آپ میرے ساتھ ہی لنچ کریں۔ اس کے معصوم سے حکم پر سبگا مسکرائے بنا نہ رہ سکی اور بولی، اوکے باس۔ فون رکھتے ہی وہ ماں کو بتا کر واجد کے گھر کی جانب چل دی۔ ابھی وہ اپنی مطلوبہ گلی میں مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ گاڑی والا مسلسل اسے ہارن دے کر تنگ کر رہا تھا۔ تنگ آ کر غصے سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو غازی گاڑی سمیت موجود تھا۔ اسے دیکھ کر سبگا کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ غازی بھی گاڑی بند کر کے مسکراتا ہوا باہر آیا اور پوچھا، آپ کہاں مٹر گشت کر رہی ہے؟ میں آپ ہی کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ بھی ریلیکس ہو کر غازی سے بات کرنے لگی۔ اچھا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ ایک ہی بار آ جائیں؟ روزانہ کا آنا جانا تو ختم ہوگا۔ بات کے اختتام پر نظر پھر سے اس کے چہرے پر ٹھہری جس سے نظر ہٹانے کو غازی کا دل کبھی مانتا بھی نہیں تھا۔ سبگا کا چہرہ متغیر ہوا اور وہ اس کی نظر سے پوشیدہ بھی نہ رہا۔
وہ جتنا اس کی اور اپنی باتوں سے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی صرف اور صرف اسے اور خود کو ڈسکس کرتا تھا۔ مناب کے مسئلے کے بعد اس سے لگتا تھا کہ مرد اور عورت کا یہ رشتہ بس ایک رشتہ ہے۔ احساسات اور محبت سے اس کا یقین اٹھ گیا تھا، مگر پھر غازی کی محبت پر کیسے یقین آتا؟ اور غازی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ صبغہ نے کچھ بھی کہے بنا قدم بڑھا لیے اور بولی، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ بولا، میں گھر ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اسے قدم بڑھاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، تو اس نے کہا، نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ مگر وہ بھی اسے روکنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، دیکھیں، میں نے آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے، مگر مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ یہی سمجھی کہ غازی اپنے متعلق کوئی لا یعنی گفتگو کرے گا۔ غازی فوراً 2 قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ روک کر کہنے لگا، کیا ہو جاتا ہے آپ کو ایک دم سے؟ وہ بولی، یہی تو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے یک دم؟ اچھی بھلی بات کرتے کرتے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اسی کے انداز میں مگر کسی قدر چڑھ کر بولی تو غازی کو صبغہ کے رویے کی سمجھ آئی اور اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے اور بولا، میرا خیال ہے کہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہمارا کپل ہے۔ پھر اس نے کہا، صبغہ بھائی آپ سے ملنا چاہتا ہے، اب کیسے اور کہاں ملنا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گی۔ میں یہی سب کہنے گھر آ رہا تھا، سوچا تھا کہ آ کر آپ کو ساتھ لوں گا اور بھائی سے ملنے چلیں گے۔ سنجیدگی سے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس نے کہا، پھپھو کو میں نے کال کر دی تھی کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، صبغہ کو میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ جو ابھی تک اسے ٹالنے کا سوچ رہی تھی مگر اس کی جلد بازی پر کڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ایک تو آپ نا کسی دن مجھے گھر والوں کی نظریں میں مشکوک کر کے ہی رہیں گے۔ منہ بنا کر گاڑی کی جانب بڑھتی، وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ بیٹھے گی نہیں وہ بندہ ٹلے گا نہیں۔ غازی نے سر کھجاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ صبغہ نے کہا، لیکن مجھے پہلے وشا سے ملنا ہے، اسی نے مجھے بلایا تھا۔ جیسے ہی غازی نے گاڑی سٹارٹ کی صبغہ نے اپنا پروگرام واضح کیا۔ اوکے مسز۔ غازی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے صبغہ کو گویا 440 وولٹ کا کرنٹ لگایا تھا۔ اس نے گھور کر اس کی جانب دیکھا جس کی دبی دبی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس نے چڑھانے کے لیے اسے ایسا کہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ وشا کے پاس تھی۔ وشا اسے مناب اور اپنی رات کی تمام گفتگو بتا چکی تھی۔ اچھا چلو بیٹا، کوئی بات نہیں، میں ممی کو منع کروں گی کہ آئندہ وہ آپ کو ایسے نہ ڈانٹے۔ صبغہ، ناز اور غازی تینوں وشا کی باتیں سن رہے تھے۔ تینوں ایک ہی درد سے گزر رہے تھے۔ پھر صبغہ نے آہستہ آواز میں گویا رازداری سے کہا، اچھا وشا مجھے بتائے کہ کیا اس نے ابھی فاتق سے ملنے جانا ہے؟ وشا تو سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور بولی، سچ میں؟ ہاں، ابھی۔ وہ اس کو جوش کو اور بھی ہوا دینے لگی تو وشا فوراً تیار ہو گئی۔ ناز کو اب غازی کی اس وقت آمد کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ بولی، کیا تم اسے بھی فاتق کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ غازی نے کہا، جی اماں۔ چلو وشا، اچھا مامی، ہم تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ صبغہ بھی ناز سے ملتے ہوئے بولی تو ناز بیگم بولی، میں مجبور ہوں، اپنی اولاد سے مل بھی نہیں سکتی۔ اسے کہنا کہ اس کی ماں بھی ترس رہی ہے اس کے لیے۔ آنسو بہاتے ہوئے ناز بیگم نے حسرت سے کہا تو صبغہ نے بے اختیار انہیں خود سے لگایا۔ آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب فاتق بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پلیز آپ روئیں نہیں۔ غازی نے بھی بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اور وشا کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد صبغہ بھی آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وشا پچھلی سیٹ پر تھی جبکہ صبغہ غازی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ ایک نظر غازی کے پتھریلے چہرے پر ڈالی۔ کچھ لوگ سنجیدہ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ صبغہ کو بھی اس وقت ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس لمحے احساس ہوا کہ اس کا نٹ کھٹ
اور شرارتیں کرتا روپ ہی اس کے دل کو بھاتا ہے۔ اس کی چست سنجیدگی سے صبغہ کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ جو اس کے التفات کا منتظر رہتا تھا اس وقت اس کی خود پر پڑتی نظروں سے بالکل انجان تھا۔ صبغہ نے ایک دم اس کے سٹیئرنگ پر رکھے مضبوط مردانہ ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر جیسے اس کے اندر کی آگ کو بجھانا چاہا۔ غازی نے چونک کر اس کی اس حرکت کو نہ صرف دیکھا بلکہ ہاتھ سے حیران ہوتی نظریں صبغہ کے چہرے کو ناسمجھی کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ صبغہ نے بھی دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہ کی اور بولی، غازی آپ ایسے اچھے نہیں لگتے۔ غازی نے بے اختیار ایک کہکہا لگایا مگر یہ کہکہا بے حد کھوکھلا تھا۔ صبغہ پھر خوف زدہ ہوئی اور بولی، پلیز ایسے مت ہنسیں۔ اوکے آئی ایم سوری، ویسے میں تو آپ کو کسی بھی طرح اچھا نہیں لگتا، چاہے ایسے ہو یا چاہے ویسے۔ نہ جانے کس کی تلخی وہ صبغہ پر نکالنے لگا۔ تو وہ بولی، میں نے کب کہا کہ آپ اچھے نہیں ہیں؟ غازی نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ پر وہی ہاتھ رکھ کر گویا اب اسے صحیح سے قید کیا۔ صبغہ، اچھا ہونے اور اچھا لگنے میں فرق ہوتا ہے۔ غازی کو باتوں میں گھمانا واقعی مشکل تھا۔ صبغہ کو آج اندازہ ہوا کہ سبھی صحیح کہتے ہیں۔ وشا نے ذہانت غازی سے چرائی ہے، وہ واقعی میں بہت ذہین تھا۔ اچھا، میں نے آپ کو کبھی کہا ہے کہ آپ برے ہیں؟ اس کی بات کو ایک نیا رخ دینے پر غازی مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور بولا، میں پھر کہوں گا کہ برا ہونے اور لگنے میں فرق ہے۔ لوگ اچھے برے نہیں ہوتے، یہ ہمارے مزاج پر ہے کہ کون اچھا لگے اور کون برا۔ میں آپ کو اچھا لگتا ہی نہیں اور یہ بات آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے، تو جب اچھا نہیں لگتا تو برا ہی تو لگوں گا نا۔ غازی بھی لوگوں کو گھیرنے کے فن سے آشنا تھا۔ اگر آپ مجھے برے لگتے نا تو آپ کی ہر تکلیف پر یوں منہ اٹھا کر مدد کرنے نہ پہنچ جاتی۔ وہ منہ پھلا کر بولی، آخر یہ بندہ کیوں اظہار کروانے پر تلا ہے؟ کیا اظہار محبت ضروری ہے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی تو وہ بولا، اوکے، ساری عمر اسی حسرت میں گزر جائے گی کہ میری بیوی کبھی تو اظہار کرے۔ اس کے دل میں چھپی بات سمجھتے غازی نے بے اختیار امڑ آنے والی ہنسی روک کی۔ ہیلو غزنوی، کیسے ہو یار؟ فاتح تیار ہونے کے ساتھ ساتھ غزنوی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ غازی نے اسے تھوڑی ہی دیر پہلے میسج کیا تھا کہ وہ وشا اور صبغہ کو لے کر اس کے ہوٹل کے قریبی ریسٹورانٹ میں آ رہا ہے اور وہ بھی جلدی وہاں پہنچے۔ میں بالکل ٹھیک، شکر ہے تمہاری آواز بھی سننے کو تو ملی۔ یار پاکستان میں میرے کنسرٹس ارینج کروانے ہیں تو آج ہی سے یہ کام سٹارٹ کر دو۔ ناؤ آئی ایم اویلیبل فار ورک۔ رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب منظر عام پر آنا ہے۔ غزنوی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا اور بولا، آر یو شور؟ ہاں یار، پریٹی شور۔ مگر اس سے پہلے ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کی کمپنی ہے، ان کا اینول فنکشن ہے کل۔ میں ان کے فنکشن میں ایز اے گیسٹ جانا چاہتا ہوں۔ فاتح نے اصل مقصد بیان کیا۔ اب اس لکا چھپی کے کھیل کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، تم مجھے ان کی ڈیٹیل سینڈ کرو، میں بات کرتا ہوں۔ غزنوی نے فوراً حامی بھری۔ تھینکس غزنوی، میں ابھی ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے کمپنی کا نام، ایڈریس اور آنر کا کانٹیکٹ نمبر غزنوی کو سینڈ کرتے ہی وہ نکل کھڑا ہوا۔ ان لوگوں کو ریسٹورانٹ میں بیٹھے 15 منٹ گزر چکے تھے۔ صبغہ ارد گرد کا جائزہ لے کر بولی، کب آئیں گے؟ وہ بس نکل پڑے ہیں، 10 منٹ میں یہیں ہوں گے۔ غازی ہاتھ پر بندی گھڑی دیکھ کر بولا۔ وشا کو ان لوگوں نے چپس منگوا کر دیے تھے تو وہ بیٹھی مزے سے کھا رہی تھی۔ واو، ڈیٹ پر آئے ہو دونوں۔ صبغہ وشا کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ غازی کی توجہ بھی انہی پر تھی مگر قریب سے آنے والی آواز نے دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو مناب مسکراتے ہوئے شرارتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوئے، میری بیٹی بھی آئی ہے۔
مناب بے اختیار وشا کی جانب بڑھی تو وہ دونوں ساکت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا گھر میں بتا کر نہیں آئے؟ ان دونوں کی خاموشی سے وہ یہی سمجھی۔ نہیں آبا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی گھر میں بتائے بغیر ان کے ساتھ کہیں آتی جاتی نہیں۔ سبغہ کو اپنے تاثرات پر کنٹرول کر کے بولنا پڑا۔ اور پھر پوچھا، آپا آپ یہاں کیسے؟ فاتح کو اور مناب کے آمنے سامنے کا اسے شدید ڈر تھا۔ میرا آفس تو پاس ہی ہے، بس لنچ کرتے ہوئے آ گئے تھے ہم لوگ۔ میں واپس جا ہی رہی تھی کہ نظر تم دونوں پر پڑ گئی۔ میں تو خوشی سے بے حال ہو رہی تھی کہ تم دونوں کو ساتھ دے کر، لیکن لگتا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے تم دونوں کی۔ اتنے سنجیدہ کیوں ہو تم لوگ؟ مناب یہی سمجھی کہ سبغہ زبردستی آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سبغہ کو یہ سب باتیں پسند نہیں اور نہ ہی غازی سے ملنے ملانے کا شوق ہے۔ نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے شاپنگ کرنی تھی تو وشا اور انہیں لے آیا۔ غازی کو بھی اپنے تاثرات نارمل کرنے پڑے۔ اس کی نظریں بار بار انٹری گیٹ پر اٹھ رہی تھی۔ اچھا چلو گڈ ہے، تم دونوں انجوائے کرو، میں چلتی ہوں۔ باس سے تھوڑی دیر کا کہہ کر آئی تھی، اب ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ مناب وشا کو پیار کرتے تیزی سے داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے ساتھ اس کی 2 اور کولیگز بھی تھیں۔ اس کے جانے پر سبغہ اور غازی نے سکھ کا سانس لیا۔ بیگ میں سے گلاسز نکالتے دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی ہی تھی کہ بے اختیار سامنے سے آتے لڑکے سے وہ ٹکرائی۔ اس کا دھیان بیگ کی جانب تھا، اس لیے ٹکر ہوئی۔ اوہ سوری۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ نگاہ اٹھا کر پاس سے گزرتے شخص کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ رکا نہیں، وہ جا چکا تھا۔ مگر مناب کتنے ہی لمحے وہاں سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ خوشبو ہی الگ تھی۔ 6 سال بعد بھی مناب کو فاتح کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو یاد تھی، اور اسی لمحے اسی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ اس شخص کے پیچھے جا کر اس کا چہرہ دیکھے اور اپنا شک دور کرے، اور اگر شک درست ثابت ہوا تو اس کے اندر سے کہیں آواز آئی تو پھر اس میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ اس کی کولیگ اسے وہیں جمع دیکھ کر اس کے پیچھے آئی اور بولی، چلو نا مناب۔ ہاں چلو۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے ساتھ آفس کے لیے نکل پڑی۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے وہ باہر نکلا اور جلدی سے گاڑی لاک کی۔ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اور یقیناً وہ دونوں بلکہ تینوں اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ غزنوی سے بات کرتے اسے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو چکا تھا۔ اسی احساس کے تحت وہ تیزی سے ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا، مگر باہر آنے والوں میں وہ چہرہ اسے منجمد کر گیا۔ 6 سال بعد اسے یوں روبرو دیکھا تو دل کی حالت کیسے نہ بدلتی۔ گرین کرتے اور جینز پر براؤن لیدر کا کالے رنگ کا کوٹ پہنے، سکارف کو گلے میں خوبصورتی سے ڈالے، سلکی براؤن کھلے بالوں میں وہ وہی تھی، اس کی مناب، اس کی زندگی۔ بیگ سے الجھتی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلائے، اسے خود میں چھپا کر کہیں دور لے جائے، مگر ابھی یوں اچانک وہ یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کچھ تو اپنا احساس وہ اس کے گرد چھوڑ ہی سکتا تھا۔ یکدم آگے بڑھ کر جان بوجھ کر اس نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ اس کا دل نادان اس حرکت پر مسکرایا۔ اس کے سوری کہنے کی آواز پر اس کی شیریں آواز پر دل کیا کہ مڑ کر اس کے ماتھے پر ویسے ہی بوسے دے جیسے 6 سال پہلے اس کی معصوم حرکتوں پر پیار آنے پر دیتا تھا۔ مگر یہ 6 سال، سب کچھ انہی 6 سال ہی نے تو بگاڑا تھا، ان کا خوبصورت رشتہ اور محبت کا احساس بھی۔ خاموشی سے مڑے بنا وہ اندر کی جانب بڑھتا گیا۔ ان کو ڈھونڈتا ہوا جو ہی فاتح ان کی ٹیبل پر پہنچا تو غازی نے کھڑے ہوتے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا، تھینکس بھیا، آپ دیر سے آئے۔ دونوں بھائی بغل گیر ہوئے تو سبغہ نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے اسے سلام کیا۔ فاتح نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو تم؟ کتنی بڑی ہو گئی تھی؟ اس نے محبت سے اسے دیکھا تو وشا چہکتی ہوئی اس کی گود میں چڑھ بیٹھی۔ اوہ میری اینجل کیسی ہے؟ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔
بلیک جینز پر لیدر کی جیکٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہن کی قسمت پر اسے رش بھی ہوا اور افسوس بھی۔ وہ شروع سے ہی صبغہ کو چھوٹی کہا کرتا تھا، اس لیے ابھی بھی اس نے پوچھا، کیسی ہو چھوٹی؟ صبغہ کو لگا جیسے کان ترس گئے ہوں اس چھوٹی لفظ سنے ہوئے۔ وہ کچھ جھجک کر بولی، بالکل ٹھیک۔ ماہ و سال کبھی کبھی یوں ہی رشتوں میں اجنبی لے ہی آتے ہیں۔ وہ جو اس کے کندھوں سے لٹک کر فرمائشیں کرتی تھی اب بس مسکرا کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کتنی سوبر ہو گئی ہو بھائی، میری نٹ کھٹ چھوٹی کہاں گئی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا تو وہ جھوٹ نہ کہہ سکی اور بولی، حالات کی بے رحمی کی نظر ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ کڑوا ہے مگر وہ کہے بنا رہ نہ سکی۔ فاتق بھی لب بینچ کر رہ گیا۔ معذرت مگر آپ کے جانے کے بعد جیسے ہم نے آپا کو سنبھالا وہ تکلیف ہم سب سے ہماری اصل پہچان چھین گئی اور میں اپنا بچپنا بھی بھول گئی۔ فاتق نے اسے کہا کہ میں جانتا ہوں اور جتنی بھی معذرت میں تم سے کروں وہ کم ہے۔ آج غازی سے کہلوا کر تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ میں تمہارے روبرو تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے ہر بندے سے معافی مانگنی ہے۔ آنکھوں میں حد درجہ سنجیدگی لیے وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، نہیں میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے مگر میں خود کو یہ سب کہنے سے روک نہیں پا رہی۔ کوئی بات نہیں صبغہ، مجھے برا نہیں لگا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے تم سب کچھ بھی کہہ سکتے ہو، چاہو تو گالیاں بھی دے دو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ نظریں جھکائے وہ سر ہلا کر بولا تو غازی نے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر جیسے اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرایا اور بولا، تھینکس بڑی۔ لیکن فاتق بھائی اس سب میں آپ اکیلے قصوروار نہیں، ماموں اور امی کی بھی اتنی ہی بڑی غلطی ہے۔ مجھے غازی نے سب بتا دیا ہے۔ صبغہ کی بات پر فاتق نے اسے چونک کر دیکھا، مگر صبغہ مناب کو تم نے یہ سب بتائے بغیر میرے لیے قائل کرنا ہے۔ فاتق کی بات پر وشا نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، ایک منٹ، آپ مجھے بتائیں آپ کو میری ممی کا نام کیسے پتا ہے؟ اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ تینوں کیا باتیں کر رہے ہیں مگر فاتق کے منہ سے ماں کا نام سنتے ہی وہ حیرت زدہ ہوئی۔ وہ تینوں بری طرح چونکے، وشا کو تو وہ فراموش کر چکے تھے۔ فاتق ساتھ کرسی پر بیٹھی وشا کو بے اختیار پیار کرتے ہوئے ہولے سے ہنسا اور بولا، بیٹے ایک میں ہی تو ہوں جو اسے جانتا ہوں۔ پھر فاتق نے یکدم اس سے سوال پوچھا، وشا اگر آپ کے پاپا آپ کے پاس آ جائیں تو؟ وشا کے لہجے میں بسی حسرت فاتق کو دکھ سے دوچار کر گئی تھی۔ وشا نے فوراً پوچھا تھا، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ غازی نے بات کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا، ہاں نا۔ سب کے ساتھ ساتھ وشا کو بھی فاتق کے لیے قائل کرنا اتنا ہی ضروری تھا۔ وہ جوش سے بولی، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ غازی نے وشا کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے پھر سوال کیا، وشا اگر آپ کے پاپا فاتق جیسے ہوں تو؟ وشا نے کچھ لمحے فاتق کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور بولی، مجھے تو بہت اچھا لگے گا لیکن ممی کو وہ اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ ممی کو فاتق کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ اس نے بغیر جھجکے کہا تو فاتق کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ پھر فاتق نے پرعزم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، ممی کو بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ پھر فاتق نے بات بدل کر ان سے کہا، کیا تم لوگوں نے کچھ کھایا ہے؟ اور مگر ان سے کے کہنے سے پہلے اس نے ویٹر کو آواز دی۔ داؤد کا بہت دنوں بعد انہیں فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بھائی صاحب آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ واجد ساری مصروفیات ترک کر کے ان کی جانب متوجہ ہوئے اور بولے، ہاں داؤد کہو۔ کسی کلائنٹ کی فائل گھر لا کر وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ رات 9 بجے کا وقت تھا اور اسٹڈی روم میں وہ اکیلے ہی تھے۔ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ غازی اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے اور صبغہ کی پڑھائی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مناب کو بھی تو آپ ہی نے پڑھایا ہے تو کیوں نہ صبغہ بھی آپ کی سرپرستی میں آ کر اپنی تعلیم گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ پوری کرے۔ داؤد نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت بات شروع کی اور اس منصوبے میں غازی پیش تھا۔ داؤد کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ انہوں نے ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے تھے اور داؤد تو ویسے بھی ان سے بے حد بے تکلف تھے۔
بھائی صاحب میرا مقصد یہ ہے کہ اس گھر نے بہت عرصے سے خوشیاں نہیں دیکھی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ غازی اور صبغہ کی شادی کی صورت یہ خوشیاں وصول کی جائیں۔ وہ اب اصل موضوع کی طرف آئے تھے۔ خیال تو اچھا ہے بھائی، تو پھر بھائی صاحب آپ پھر آپس سے بات کیجئے اور بسم اللہ کیجئے۔ داؤد نے عارفہ سے بات کرنے کا مشورہ دیا تو وہ بولا، آواز سا بولے، پہلے تمہاری بھابھی سے بات کروں پھر عارفہ سے بات کرتا ہوں۔ جی بھائی صاحب ضرور۔ ایک دو باتیں اور کر کے داؤد نے فون رکھ۔ مناب ڈرائنگ روم کو بے حد خوبصورتی سے سجا چکی تھی۔ اب ٹی وی لاؤنج کی باری تھی۔ یہ والی پینٹنگ اس سائڈ پر لگائیں۔ ایک خوبصورت سی شام کی منظر کی پینٹنگ وہ سامنے بنی دیوار پر لگوانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ کریم ہر لمحہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ السلام علیکم۔ جی باس۔ مناب نے کریم کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو مڑ کر دیکھا۔ کچھ دیر اپنے باس سے بات کرنے کے بعد وہ واپس مناب کے پاس آ کر کھڑا ہوا، جو بیچ لاؤنج میں کھڑی صوفوں کی سیٹنگ کو ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کریم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر ویسے ہی پوچھ لیا، میم کیا کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ مناب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ خوش شکل سا کریم مناب کو بے حد شریف انسان لگتا تھا۔ کئی مرتبہ تو اس کی شرافت پر مناب کو حیرت ہوتی تھی۔ آنکھیں نیچے کیے مدھم آواز میں وہ ایسے بولتا تھا جیسے وہ اس کی مالکن ہو۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے پوچھ بیٹھا، کریم آپ کے باس کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ کام کرتے وقت بہت پروفیشنل رہتی تھی، کسی کلائنٹ کی ذاتیات میں بلا اجازت نہیں گھستی تھی، مگر یہ عجیب کلائنٹ تھا جس نے خود ایک بار بھی اپنے گھر کی سجاوٹ کو آ کر دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی، اور اپنے ماتحت پر اتنا اندھا اعتماد تھا اسے کہ کبھی خود اپنے گھر کو آ کر دیکھنے کی خواہش ہی نہیں جاگی تھی اسے۔ کریم نے ایک گول مول سے جواب دیا کہ وہ بہت سے کام کرتے ہیں۔ کریم ان کاموں کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا؟ کام تو سبزی فروش بھی کرتا ہے اور بزنس مین بھی، مگر کوئی کیٹیگری تو ہوتی ہے۔ خوبصورت سے ایک واز کو سیٹ کرتے ہوئے مناب نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، اور پھر بولی، ویسے آپ کے باس کبھی آئے نہیں، کیا وہ خود کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ معذرت مگر ایک بار بھی انہوں نے نہ تو آ کر گھر کا جائزہ لیا اور نہ ہی کسی چیز میں دلچسپی دکھائی۔ کیا وہ کسی اور کے لیے گھر ڈیکوریٹ کروا رہے ہیں؟ مناب نے کب سے سوچے جانے والے سوال آج کر ہی ڈالے۔ کریم بولا، میم ہم ملازم ہیں اور باس کی ذاتیات میں دخل نہیں دیتے، انہیں مجھ پر اور سب سے بڑھ کر آپ کے کام پر اعتماد ہے، اس میں میرا سوال اٹھانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ مناب اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ پائی اور کندھے اچکا کر رہ گئی، مگر جو بھی تھا اسے پہلی بار کسی کلائنٹ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تھی۔ وہ بولی، آج میں تھوڑا جلدی چلی جاؤں گی، پینڈنگ کام کل پر رکھ لیتے ہیں۔ مناب نے موبائل بیگ سے نکالتے ہوئے کریم کو مطلع کیا، خیریت میم؟ دروازے سے دو بندوں کو کاؤچ اندر لاتے دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کریم ایکچولی آج ہماری کمپنی کی اینول ڈنر پارٹی ہے، بس اسی لیے۔ کریم نے پھر جواب میں کچھ نہ کہا۔ 5 بجے وہ واپسی کے لیے نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر کچھ دیر وشا کے ساتھ اس نے ٹائم سپینڈ کیا اور پھر ڈنر پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وشا بیڈ پر بیٹھی چہرے کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور کوہنیاں ٹانگوں پر ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ لائنر لگاتے مناب کی نظر یک دم وشا پر پڑی تو اس کے معصوم سے انداز پر وہ ہولے سے مسکرائی اور پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ کچھ نہیں ممی، بس آپ کو تیار ہوتے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ کیا اپنے ویڈنگ ڈے پر بھی آپ اتنی ہی پیاری لگی تھی؟ وشا کے سوال پر اس کا لائنر لگاتا ہاتھ کانپ اٹھا، مسکراہٹ مدھم ہوئی اور آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ وہ بولی، وشا آپ نے کھانا کھا کر دادو کے پاس آرام سے سو جانا ہے، تنگ نہیں کرنا انہیں۔ چیزیں سمیٹتے ہوئے وشا سے نظریں چراتے بات بدل چکی تھی۔ ممی میرے پاپا کا نام نور تھا کیا؟ وشا نے ایک اور سوال داغ دیا تھا۔ وشا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے فضول باتیں شروع کر دی۔ اب کی بار مناب کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھول کر صبغہ اندر آئی۔ کب تک آپ اس سے حقیقت چھپائیں گی؟ صبغہ کے کاٹدار لہجے کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
سبغا تو سب جانتی تھی، اس کے ایک ایک پل کی تکلیف سے باخبر تھی، تو پھر وہ مناب سے یہ سوال کیسے کر سکتی تھی؟ مناب نے اس سے پوچھا، کیا مقصد ہے تمہارا، اور تم اس وقت یہاں خیریت؟ ہاں، آج وشا کی کچھ چیزیں لی تھی، وہ میرے گھر پر رہ گئی تھی، وہی دینے آئی تھی۔ ہاتھ میں تھامے شاپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ شاپر وشا کو تھما کر وہ ایک بار پھر اس کی جانب مڑی اور بولی، آپا، اس کو اس کی پہچان کیوں نہیں ہونے دیتی آپ؟ آخر کبھی تو اسے معلوم ہوگا نا کہ اس کا باپ کون ہے۔ سبغا نے مناب کی برین واشنگ کا کام سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ سبغا، تم اتنی ہی ناآشنا ہو میری تکلیفوں سے۔ وہ دکھ بھرے انداز میں سبغا کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن یوں اسے سوال کرنے کھڑی ہو جائے گی۔ سبغا نے وشا کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے کہا، وشا، آپ باہر چاچو کے پاس جائیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے جاتے ہی سبغا نے پھر سے اس کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا اور بولی، آپا، میں جانتی ہوں، میں ہر حقیقت سے واقف ہوں، مگر یہ سوچو آپا کہ وشا کے لیے وہ باپ ہے، اسے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور اپنی تکلیف کو کم کرنے کے چکر میں تم فاتح اور وشا کے رشتے کے ساتھ نا انصافی کر رہی ہو۔ سبغا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ وہ بولی، تمہارا اور فاتح کا رشتہ میاں بیوی کا ہے آپا، اور اس رشتے کا احساس کوئی اور رشتہ کر ہی نہیں سکتا۔ وشا اور فاتح کا رشتہ باپ اور اولاد کا ہے، اور اس رشتے کے سبب اس نے ابھی اس سے چوٹ کھائی ہی نہیں۔ فاتح تو جانتا تک نہیں کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے، اسی طرح وشا بھی بے خبر ہے کہ اس کا باپ وہی شخص ہے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو پھر ہاں، تم ان کے اس اندیکھے رشتے کے ساتھ نا انصافی کر رہی ہو۔ تم فاتح کو تو چھوڑ دو، مگر اپنی بیٹی کے ساتھ ہی زیادتی کر رہی، اور اس کے لیے وہ تمہیں قصوروار ٹھہرائے گی جب اسے یہ سب سمجھ آئے گا۔ سبغا کے سمجھانے پر تو نہ جانے اس پر اثر ہوا کہ نہیں، مگر وہ اس کی باتوں کا غلط مطلب نکال گئی اور بولی، اتنے سال تو تم نے مجھے یہ سب نہیں کہا، تو اب کیا ہوا ہے کہ تم مجھے قصوروار ٹھہرانے آ گئی ہو؟ مناب نے مشکوک نظروں سے سبغا کو دیکھا، مگر سبغا کا انداز پرسکون ہی رہا۔ وہ بولی، اسی لیے کہ اب وشا بڑی ہو رہی ہے اور وہ اپنے باپ کی کمی کو محسوس کرتی ہے، اور یہ کمی کوئی اور رشتہ کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا یہ واحد اور اکلوتا رشتہ بھی کسی بدگمانی کی نظر ہو کر تمہیں چھوڑ دے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اب حقیقت بتاؤ، اس کے باپ کی شکل اور اس کی تصویر سے اسے روشناس کرواؤ۔ اگر تم نے اب بھی یہ سب اس سے چھپایا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اتنی سی عمر میں ہی تم سے بدگمان ہو جائے گی۔ سبغا نے لمحے بھر کا توقف کیا اور پھر بولی، آپا، یہ میرے اور تمہارے دور کے بچے نہیں ہیں جو اپنی خیالی دنیا میں جئیں، جنہیں بڑوں سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے۔ اور مجھے یہ یقین ہے کہ اب نہیں تو مزید 1-2 سال میں یہ فاتح کے حوالے سے تمہیں اتنا پریشان کرے گی کہ تمہارے لیے اس کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارے خیال میں اگر اسے اپنی اولاد کا پتہ چل جائے تو کیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا؟ مناب کے چہرے پر ٹپکتی وحشت سبغا کو تکلیف دے رہی تھی، مگر فاتح کے سامنے آنے سے پہلے اسے چند حقیقتوں کا سامنا کروانا ہی تھا۔ مناب بولی، نہیں، میں کبھی اس شخص کو وشا کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی۔ کپ کپاتی آواز کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کرتی وہ بیڈ پر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیٹھی تھی، ایسے جیسے یہ سب سوچنے کے بعد اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ آپا، تم تو بالکل بچیوں جیسی باتیں کر رہی ہو، اتنی پریکٹیکل مائنڈ ہو کر کس دنیا میں رہ رہی ہو؟ تمہارے خیال میں آج کل کے دور میں کسی کے بارے میں پتہ کروانا کوئی بہت مشکل کام ہے کیا؟ سبغا اس کی بچکانہ بات پر افسوس سے بولی، مگر اسے تو ہم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے نا، ہوتا تو اتنے سالوں میں کبھی تو آتا، کبھی تو کوئی تعلق رکھتا۔ وہ اب فاتح کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی بات کر رہی تھی۔ کیا اس آخری کال کے بعد تم نے تعلقات کو جڑ سے اکھاڑ دینے میں پہل نہیں کی تھی آپا؟ سبغا نے اسے ایک بار پھر آئینہ دکھایا، اس کا سم باہر پھینک دینے کا حوالہ دیا۔ تو تمہارے خیال میں انتظار کرتی کہ کب وہ مجھے یہاں سے بھی نکال دیتا؟ زندگی سے تو وہ نکال ہی چکا تھا، نہ نکالتا تو مجھے اتنا غیر اہم کبھی نہ جانتا۔ مناب کو سبغا کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی بات وہ
آپا کبھی کبھی بات وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں. خیر، میں پھر یہی کہوں گی کہ وشا کو اب اس کے اصل کے بارے میں بتاؤ. وہ تمہاری اولاد ہے. اللہ تمہاری محبتوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا جو تم نے اکیلے ماں اور باپ بن کر اسے دی ہیں. تم خوف زدہ ہو آپا. ماں کو اولاد کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتی. اس کی عظمتوں کو اولاد کبھی بھلا نہیں سکتی. اور اگر ان محبتوں میں کوئی کھوٹ، لالچ یا خود غرضی نہ آ جائے اور تم اس وقت خود غرض بن کر وشا کو حقیقت بتانا نہیں چاہتی. صبغا سانس لینے کو رکی اور پھر بولی، آپا وشا تمہاری ہے اور تمہاری ہی رہے گی. باپ کی کمی ماں پوری کر دیتی ہے مگر ماں کی کمی باپ پوری نہیں کر سکتا. وہ کبھی تمہیں چھوڑے گی نہیں اگر تم وقت پر اسے سب بتا دو گی. ہاں، اگر تم دیر کرو گی تو وہ نہ تمہاری رہے گی اور نہ ہی فاتح بھائی کی. اس کی شخصیت کو برباد مت کرو آپا. صبغا جو کہنے آئی تھی کہہ کر چلی گئی، اور یہ سب اس وقت مناب کے لیے بہت ضروری تھا. مناب یہ سب سن کر سناٹے میں چلی گئی تھی. ڈنر پر لیٹ وہ کافی دیر سے پہنچی تھی. اس کی کولیگ فضا اسے دیکھ کر شکوہ کناں انداز میں بولی، مناب تم کتنی لیٹ آئی ہو. مناب بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے وہاں پہنچی تھی. وہ بولی، بس یار کچھ پرابلم تھا اس لیے ابھی پہنچی ہوں. پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اس رنگ برنگے ماحول کا حصہ بننے کی کوشش کرنے لگی. ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر امڑ آیا ہے اس ڈنر میں. رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا. فضا مناب کا اترا چہرہ دیکھ کر یک دم پریشان ہوئی اور بولی، سب خیریت تھی نا؟ ہاں فضا، کوئی سیریس بات نہیں. گریٹ. یار تمہیں پتہ ہے کہ آج کا ہمارے ڈنر کا چیف گیسٹ کون ہے؟ ہاں یار یاد آیا، سر نے بتایا ہی نہیں کہ چیف گیسٹ کے طور پر کس کو بلانا ہے. اچھا ہی کیا کہ نہیں بتایا. وہ پھر جوشیلا انداز اپنا کر بولی، کیوں، کیا اتنے برے ہیں کیا چیف گیسٹ؟ ارے نہیں پاگل، وہ تو دلوں کی دھڑکن ہیں. فضا. اس سے پہلے کہ فضا کچھ اور بولتی اسے کسی نے آواز دی تو وہ کہنے لگی، آ رہی ہوں. اور پھر اسے بتائے بنا وہ تیزی سے آواز دینے والے کے تعاقب میں چلی گئی. مناب سر جھٹک کر اس کے جوشیلی انداز کو سوچ کر مسکرائی اور ادھر ادھر دیکھا. باس نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو سلام کرنا ضروری تھا. اپنی دھن میں وہ ایک جانب دیکھتی بڑھ رہی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر بائیں جانب قدرے کونے میں دیکھا. باس کسی کے ساتھ کھڑے نظر آئے. باس نے اسے دور سے ہی اپنے پاس بلایا تھا. ادھر آئیے مناب. وہ بھی خوش کن مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کے پاس گئی. اس کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے فضا کی طرف سے شکوہ کیا، آپ اتنی دیر سے آئیں؟ بس سر سوری، نکلتے ہی مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا. وہ بات بنا گئی اور تیکھی نظر سے اس شخص کو دیکھا جو اس کے پاس آنے پر رخ قدرے موڑے کھڑا تھا. دل ہی دل میں اس نے اسے علم مینڈ ہونے کا خطاب دیا. مناب، یہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں فاتح صاحب. فاتح، یہ ہماری بہت ہی محنتی امپلائی مناب ہیں. ان کے تعارف کروانے پر وہ جو رخ موڑے کھڑا تھا سیدھا ہوتا اب کی بار مناب کی جانب مڑا تھا. مناب تو تعارف اور پھر اس شخص کو دیکھ کر زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی. بے یقین نگاہیں اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے فاتح کو دیکھ رہی تھی. مناب کے مقابلے میں اس کے چہرے پر پرسکون کیفیت تھی. وہ بولا، کیسی ہیں آپ کے باس کافی تعریف کر رہے تھے آپ کی. آنکھوں میں شوق کا جہاں لیے وہ اس کے چہرے کو اتنے سالوں بعد اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا. ایک کی نظروں میں وحشت، بے یقینی اور خوف تھا تو دوسری کی نظر میں چاہت، محبت اور شوق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. مناب نے خود پر ضبط کرتے نظریں اس کے وجیہہ چہرے سے ہٹائیں. ایکسکیوز می سر. ارد گرد کے ماحول کا احساس ہوا تو خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے پڑے اسے، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کا پرسکون چہرہ بگاڑ کر رکھتے، اپنی خود ترسیوں کی داستان اس کے چہرے پر رقم کر دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی. اس لیے چپ چاپ وہاں سے ہٹنے میں ہی اس نے عافیت جانی. محسن درانی نے اچنبے سے مناب کے ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا. وہ بولی، معذرت سر. محسن صاحب بولے، معذرت سر، شاید مناب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ فاتح کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے. اس نے دور جاتی مناب کو دیکھتے ہوئے سوچا، ہاں طبیعت تو اب ٹھیک رہنی بھی نہیں ان کی.
پھر ہولے سے مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں محسن صاحب۔ مناب کونے میں پڑی ایک ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ یہ کیا تھا اور ایسے کیسے ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یوں کیسے واپس آ گیا؟ اس کے انداز میں وحشت در وحشت تھی۔ اسے لگا کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس اچانک تصادم پر اس کا دل کرلا رہا تھا۔ کتنا پرسکون تھا وہ، اسے دل میں دھکیل کر مناب کی زندگی کو اپنے رشتے کو سواریہ نشان بنا کر بھی وہ مطمئن تھا، اور اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ یوں ملنے پر اس کے چہرے پر کوئی حیرت اور کچھ بھی نہ تھا۔ کیا وہ اس سب کے لیے تیار تھا؟ کیا وہ اس سب کو تیار کر کے آیا تھا؟ مناب سوچ کر تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس کا دل پھٹنے لگا تو آنکھیں جھرنا بن گئی۔ منہ دوسری جانب کر کے وہ اپنے چہرے پر بہنے والے آنسو کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جو لگتا تھا کہ آج ہی بہہ جائیں گے سارے کے سارے۔ کیا اسے وشا کے بارے میں پتہ چل چکا ہے؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکتے ایک اور سوچ آئی تو وہ ساکت ہو گئی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے خود کو مضبوط کیا۔ آنسو بے دردی سے صاف کر کے جو ہی مڑی، کچھ فاصلے پر وہ میڈیا کے گھیرے میں کھڑا صحافیوں سے بات کر رہا تھا، مگر دیکھ مناب کو ہی رہا تھا۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ تھا، کون سے جذبے تھے، مناب ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ نفرت سے چہرہ موڑ کر کھڑی ہوئی، کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے کولیگز سے باتوں میں مگن ہو گئی، اور اس نے خود کو ایسے کمپوز کیا جیسے کچھ لمحے پہلے وہ کسی طوفان سے گزری ہی نہ ہو۔ ایک رپورٹر نے فاتق سے سوال کیا، سر آپ یہاں اچانک کیسے چلے آئے، جبکہ آپ تو یہاں سے جا چکے تھے اور آپ کے آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی، کیا آپ یہیں موجود تو نہیں تھے؟ ویل ڈیئر، میرا تب آنا بھی اچانک تھا اور میرا اب آنا بھی اچانک ہے۔ کچھ ادھورے کام رہ گئے تھے، میں انہیں ہی مکمل کرنے آیا ہوں۔ رپورٹر سے باتیں کرتے ہوئے مناب کے کان فاتق اور صحافیوں کے سوالات پر ہی لگے تھے۔ سر، کیا ہم ان اہم کاموں کی نوعیت جان سکتے ہیں؟ نو، میں کبھی بھی اپنے پرسنلز کو میڈیا پر ڈسکس نہیں کرتا۔ میں کچھ دنوں میں اپنے یہاں پر کیے جانے والے کنسرٹس کے حوالے سے پریس کانفرنس ضرور کروں گا، لہٰذا گزارش ہے کہ اس فنکشن کو مجھے اب انجوائے کرنے دیں۔ خوش دلی سے کہتے اس نے میڈیا کے بندوں کے جھمگٹے کو ہٹنے کی استدعا کی، اور لوگوں کے ہٹتے ہی وہ اسی گروپ کی جانب بڑھا جہاں مناب کھڑی تھی۔ مناب کی کولیگ ندا نے بے یقین لہجے میں اسے دیکھ کر کہا، سر ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ بولا، ہم آرٹسٹ بھی آپ لوگوں کی طرح عام ہی انسان ہوتے ہیں، اور ہمارے مسائل بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ آخری باتوں سے مناب کو نظروں کی گرفت میں لے کر کی، جو ادھر ادھر دیکھتی اسے اگنور کرنے میں مصروف تھی۔ سر، آپ کی اس محفل میں آنے کا کچھ فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں، فراز نے خوشگوار لہجے میں کہا تو فاتح نے کہا، جی ضرور۔ سر، آج آپ ہمیں اپنا فیوریٹ سانگ سنائیں۔ گو کے باس نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ یہ گیدرنگ آپ اپنے کنسرٹ والی گیدرنگ سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی درخواست تھی کہ گانے والی کوئی بات نہ ہو، مگر سر ہم اس موقع کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ فاتق نے مسکراتے ہوئے سر کھجایا، پھر دائیں سے بائیں بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے اپنے خوبصورت اور جان لیوا مسکراہٹ کی چھب دکھائی، اور پھر سب نے شور ہی مچا دیا، سر پلیز ایک سانگ، اور آخر کار فاتق کو مانتے ہی بنی۔ اوکے، میں اپنا گانا نہیں سناؤں گا، مگر اپنا فیوریٹ سانگ ضرور سناؤں گا، اس نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ مناب اس گروپ سے ہٹ کر اکیلی کھڑی ہو چکی تھی، ادھر ادھر دیکھتی وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ سبھی لوگ دائرے کی صورت میں فاتح کے گرد جمع ہو چکے تھے، سوائے اس کٹھور کے جو فاتح کے لیے اس پورے ماحول میں سب سے زیادہ اہم تھی۔ وہاں فنکشن میں موجود جو سنگر اور میوزک والے موجود تھے، فاتح ان کے پاس سٹیج پر جا پہنچا تھا۔ ان کے لیے تو خوش قسمت دن تھا کہ فاتح ان کے پاس کھڑا تھا۔ فاتح نے محبت سے سب سے ہاتھ ملایا اور مائک پکڑ کر گلا کھنکارا۔ آنکھیں بند کیے گنگناتے فاتح کو ہر جانب صرف وہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز میں اتنا سوز، اتنا درد شاید ہی کسی نے سنا تھا۔ سبھی خاموش سے اس ساحر کو دیکھ رہے تھے،
اور وہ جو خاموش کھڑی صرف اسے ہی سن رہی تھی، اس کے ایک ایک لفظ پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس سے زیادہ اس میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ سبھی اس میں مگن تھے۔ وہ آنسو پیتی تیزی سے وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ گاڑی کھول کر وہ بے دم سی سیٹ پر بیٹھی، سر اسٹیئرنگ پر رکھے وہ کتنی دیر تک روتی رہی۔ خوبصورت آنکھیں بے تحاشا رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ بمشکل ہمت جمع کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ رات تھی، اس لیے سڑکیں سنسان ہونے کی وجہ سے وہ منتشر سوچے لیے بھی گاڑی دوڑا لے گئی، ورنہ اس وقت اس کی جو کیفیت تھی، اگر ٹریفک ہوتی تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں اپنا ایکسیڈنٹ کروا چکی ہوتی۔ سب سے زیادہ خوف اسے یہ تھا کہ اب وہ وشا تک پہنچ جائے گا، اور وہ یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اگلے دن اس میں جاب پر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ ساری رات کس کرب سے گزری تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ صبح کے 11 بجے بھی وہ بستر پر ہی تھی جس وقت وشا کو اسکول بھیجنے کے لیے ناز اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے تبھی انہیں بتا دیا کہ وہ آج کام پر نہیں جائے گی۔ وہ یہی سمجھی کہ رات کے فنکشن کے باعث سے تھکی ہوئی ہے، لہٰذا کچھ بھی کہے بنا وہ وشا کو لے کر تیار کروانے چل پڑی۔ اسے کسی نے آ کر بھی نہیں اٹھایا کہ وہ آرام کر لے۔ شاید وہ کچھ دیر اور سوتی رہتی اگر کریم کا فون نہ آتا۔ نیند سے بوجھل آواز میں اس نے کہا، ہیلو میم، میں کریم بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی گھر نہیں آئیں؟ سامان آ چکا ہے، آج بیڈ رومز کی آپ نے سیٹنگ کرنی تھی۔ کریم نے کسی خادم کی طرح مناب کو اس کے کاموں کی فہرست گنوائی۔ سوری کریم، آج میں نہیں آ سکوں گی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، آج کے لیے معذرت۔ اوہ اللہ خیر کرے میڈم۔ ٹھیک ہے میم، ویسے تو کوئی ایشو نہیں تھا، مگر آج باس خود آ کر گھر کی اپڈیٹ لینا چاہ رہے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کریم نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح سبق پڑھا۔ وہ اس وقت فاتح کے سامنے اس کے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا اور اسی کی ایما پر اس نے فون کیا تھا۔ مناب نے ایک برا سا منہ بنایا، دل دوست کا کیا کہ کہے بھاڑ میں جائے تمہارا باس، مگر لحاظ آڑے آتا تھا۔ اچھی بات ہے، ان سے کہو کہ چیک کر لیں، کمی بیشی ہو تو بتا دیں، میں پھر کبھی ان سے مل لوں گی۔ اس نے رسان سے کہا، اتنا بھی اب کوئی مسٹر ورلڈ نہیں جس سے ملنے کے لیے میں مری جا رہی ہوں۔ اس نے چڑھ کر سوچا مگر وہ سب یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اوکے میم، آپ ریسٹ کریں، اللہ آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ کریم نے اپنے سچے دل سے دعا دی۔ تھینک یو کریم، اللہ حافظ۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا اور فون بند کر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ جبکہ دوسری جانب اس کی حالت کا سن کر فاتح بے چین ہو چکا تھا۔ کریم نے فون بند کرتے ہوئے اسے کہا، سر وہ تو آج نہیں آئے گی۔ امید تھی کہ وہ نہیں آئے گی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے فاتح نے پریشان انداز میں بالوں میں ہاتھ چلایا۔ ایک ٹانگ بھی مسلسل حرکت پر تھی۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی اور دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کے پاس پہنچ جائے۔ اگر پچھلی رات مناب پر بھاری تھی تو سکون سے تو فاتح بھی نہیں سویا تھا۔ کل رات جس لمحے گانے کے بعد اس نے آنکھ کھولی تو داخلی دروازے سے مناب کے جانے کا منظر اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ اس کے پیچھے وہ اس لمحے جا نہیں سکتا تھا، نہیں تو دل ناداں تو اکسا رہا تھا کہ جائے اس کا راستہ روکے اور اس سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگے۔ وہ تمام دکھ جو اس کی ذات سے مناب کو ملے ان پر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ کے اسے بتائے کہ وہ کتنا بے چین ہے۔ اسے دکھ پہنچا کر وہ ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ ابھی اپنے جذبات پر قابو پائے، اور اس نے قابو پا لیا۔ اسے فون اٹھا کر سبگا کو کال ملائی۔ ہیلو چھوٹی، کیسی ہو؟ سبگا اس وقت کالج میں تھی لیکن فری پیریڈ تھا، اس لیے فاتح کی کال اس نے اٹھا لی۔ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مناب اس وقت ٹھیک نہیں ہے سبگا، کیا تم اس کے پاس جا سکتی ہو؟ فاتح کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ وہ بولا، مناب کو اس وقت کسی کی بہت ضرورت ہے۔ سبگا حیران ہوئی اور بولی، لیکن بھائی آپ کو کیسے پتا؟ فاتح نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا تو سبگا نے ایک گہری سانس کھینچی۔ بھائی، آپ کے خیال میں آپ کا اس کے سامنے آنا معمول کی بات تھی جسے وہ خاموشی سے سہ جاتی۔ وہ پہلے ہی خوف زدہ ہے کہ اگر آپ کو وشا کے بارے میں پتہ چل گیا تو آپ اسے آپس سے چھین لیں گے۔ کل رات اس نے اپنے خوف کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ لیا تو اب تو کچھ تو وقت تو لگے گا نا انہیں سنبھلنے میں، لیکن اب اگر آپ سامنے آ ہی گئے ہیں تو بہتر ہے کہ بار بار آئیں
اور اس کی غلط فہمیاں دور کریں۔ سبغا نے اسے دوست بن کر مشورہ دیا، لیکن سبغا بابا وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، ان کا کیا کروں؟ فاتح نے اصل وجہ کی جانب اشارہ کیا تو وہ بولی، بھائی اب ماموں کو بھی ماننا پڑے گا، داؤد ماموں یہ سب منوا لیں گے، آپ اکیلے نہیں ہیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ بڑے ماموں نے بالا ہی بالا کیا کچھ کیا ہے۔ یقین کریں ایک بار بھی پتہ چلتا کہ آپ نے واپس آنے کے کتنے جتن کیے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے والوں میں تب بھی سب سے پہلی ہوتی۔ اور آپ فکر مت کریں، میں کالج سے سیدھی آپا کے پاس چلی جاؤں گی۔ تھینکس چھوٹی۔ فاتح حقیقت میں اس کا شکر گزار تھا۔ ہیلو، غازی وشا اسکول گئی ہے۔ سبغا کو فون کرنے کے بعد فاتح نے اب غازی کو فون کیا۔ جی بھائی، کیوں خیریت تھی؟ غازی اسے لینے کون جاتا ہے؟ اسے لینے اماں ہی جاتی ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار سب خیریت ہے۔ تم اس کے اسکول فون کر کے بتا دو گے کہ اس کے فادر آج پک کرنے آئیں گے۔ میں کچھ دیر وشا سے ملنا چاہتا ہوں، اماں کو میں سمجھا دوں گا۔ اس نے التجا کی۔ دل اب وشا اور مناف کے بغیر ایک پل بھی نہیں لگتا تھا۔ ہاں بھائی کوئی ایشو نہیں، میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر ان کو لکھوا دیتا ہوں اور اس کی پرنسپل سے بات بھی کر لیتا ہوں۔ ان سے کافی جان پہچان ہے میری، ان کے گھر کا فرنیچر ہم نے ہی ڈیزائن کیا تھا۔ حامی بھرتے ہوئے غازی نے کچھ اور تفصیل بھی بتائی۔ ٹھیک ہے، تھینکس یار۔ اسے فون بند کیا مگر پریشانی تھی کہ ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا نہ سوچا ہوگا مناب نے اس کے بارے میں، بس یہی سوچ اسے اندر تک چھلنی کرتی جا رہی تھی۔ اس کی بیگانگی سہی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر کے اس رات اس ڈنر میں گیا تھا، مگر اب جب وہ سب اس پر بیتا تو سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کیسے مناب سے معافی مانگے گا اور کیسے اسے قائل کرے گا؟ اسے تو یہ سب ناممکن لگ رہا تھا۔ دوپہر میں وہ نیچے آئی تو ناز بیگم نے فکر مندانہ انداز میں اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، کیسی طبیعت ہے آپ؟ بس بہتر ہے، آپ سنائیں؟ میں تو ٹھیک ہوں، بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ کچھ نہیں امی، بس جوس پی لوں گی۔ اچھا وشا کو لینے آج آپ مت جائیے گا، میں خود لینے جاؤں گی۔ فریج میں سے جوس کا جگ نکالتے ہوئے انہوں نے ہدایت دی۔ باجی کارپیٹ کا کام کل کر لیں گے، اب میں تھک چکی ہوں۔ کام والی نے ان کو صبح سے تنگ کیا ہوا تھا۔ چلو اب پھر سے تمہارے نخرے شروع ہو گئے۔ اب آگے 2-3 دن بارشیں ہیں، تب تک میں کیسے انتظار کروں؟ بس یہ کام آج ہی ہوگا۔ ناز بیگم کام والی کے ساتھ الجھنے میں یہ بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے فاتح کا فون آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ وہ آج وشا کو اسکول سے پک کرے گا۔ بحث و مباحثے میں انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ وہ مناب کو روکتی اور کوئی بہانہ کر لیتی۔ مناب جوس پی کر کچن سے باہر گئی اور لاؤنج میں موجود ہینگنگ سے اپنی گاڑی کی چابیاں پکڑ لی اور پھر وہ باہر گیراج کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے ہر بری سوچ کو ذہن سے محو کرنا چاہا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اسکول گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچی تو وہاں موجود چوکیدار نے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر کی جانب بڑھی اور سوچا کہ وہ پرنسپل سے بھی آج سلام دعا کر لے گی، کیونکہ بہت دن ہوئے تھے وہ وشا کے پرنسپل سے نہیں ملی تھی۔ واجد اور غازی سے جان پہچان ہونے کے سبب وہ بھی وشا کے پرنسپل سے وقتاً فوقتاً ملتی رہتی تھی۔ سیدھا وہ اس کے آفس میں گئی اور اسے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا، آئیے میم، کیسی ہیں آپ؟ بڑے دنوں بعد چکر لگا آپ کا۔ جی میڈم، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ آج آفس نہیں گئی تھی تو سوچا وشا کو بھی لے لوں اور آپ سے بھی مل لوں۔ کرسی پر ٹکتے اس نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سے جا کر جواب دیا تو پرنسپل یکدم چونک اٹھی اور بولی، وشا کو تو تھوڑی دیر پہلے اس کے فادر لے کر چلے گئے ہیں۔ مجھے غازی صاحب کا فون آیا تھا، اس نے نام اور کانٹیکٹ نمبر بھی دیا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ پرنسپل کی بات پر مناب کی ہوائیاں اڑی۔ اس کی پھٹی پڑی نگاہوں کی وحشت سے پرنسپل کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میم، کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ غازی تو بتا رہا تھا کہ اس کے فادر واپس آ چکے ہیں۔ فاتح ہی نام ہے نا وشا کے فادر کا؟ مناب نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بولی، ہاں جی
اصل میں صبح سے لیٹی ہوئی تھی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب فاتق اسے لینے آ گئے۔ میں اب چلتی ہوں۔ مناب اجلت میں اٹھی اور اسے خدا حافظ بھی نہ کہا اور تیزی سے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ اس نے پھر غازی کو کال کی۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ ایڈمن آفس پہنچی۔ وہاں ریسیپشنسٹ بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو وشا کو یہاں سے لے کر گئے ہیں، کیا ان کا کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ اپنے لہجے کو فریش بنانے کی اس نے ناکام کوشش کی۔ اپنے سامنے لکھے نمبر کو ایک نظر دیکھتے ریسیپشنسٹ اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں اس کی خالہ ہوں۔ ایکچولی میرا موبائل آف ہو گیا اور میں نے انہیں کال کرنی ہے اور مجھے نمبر زبانی یاد نہیں، تو میں کسی پی سی او سے بات کر لوں گی۔ آپ پلیز اگر نمبر دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اتنا تیز اس کا دماغ کبھی زندگی میں نہیں چلا تھا جتنا تیز اب چل رہا تھا۔ جی میم ضرور۔ وجہ ایسی تھی کہ اس لڑکی کو مانتے ہی بنی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ موبائلز کی وجہ سے اب کسی کا نمبر یاد بھی نہیں رہتا۔ مناب نے اپنی بات میں مزید وزن پیدا کیا تو وہ بولی، بالکل میم ایسا ہی ہے، یہ لیجیے یہ نمبر ہے۔ اس نے فوراً دوسرے پیج پر وہی نمبر لے کر مناب کی جانب بڑھایا تو اس نے شکریہ ادا کیا اور جلدی سے پرچی تھام کر قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ گاڑی میں بیٹھ کر غصے سے زور زور سے ہاتھ سٹیئرنگ پر مارے اور سوچا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے، مگر آنسو تو بہنے ہی تھے، خاموشی سے بہے۔ نفرت سے اس نمبر کو دیکھا تو نمبر بھی کچھ جانا پہچانا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹک کر جلدی نمبر ڈائل کیا تو اس کے کانٹیکٹ لسٹ میں وہی نمبر اسی اجنبی کے نام سے جگمگایا جو کچھ دن پہلے مناب کو تنگ کر رہا تھا اور مناب اس کی کھوج میں تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، تو کیا وہ میرے آس پاس تھا اور میں جان ہی نہ سکی؟ اس کے آنسو یکدم رکے اور اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نمبر ملایا۔